سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شخصی تعارف کیا ہے، یعنی آپ کا نسب، آپ کے والدین، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی قرابت، یہ ارشاد فرما دیجیے۔ جس ہستی کا ذکر ہے جن کی شخصیت کے اندر ہمیں ڈائیورسٹی نظر آتی ہے، آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات مختلف جہتوں سے ہمیں نظر آتے ہیں، اگر میں ان کی بات کروں تو یہ نقش رسول بھی ہیں، زوج بطول بھی ہیں، اللہ، اسی طریقے سے یہ حیدر و صفدر بھی ہیں، فاتح خیبر بھی ہیں۔ کیا کہنے ہیں مفتی صاحب، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو اخی پیمبر بھی ہیں اور والد شبر بھی ہیں۔ سبحان اللہ، ان کی شخصیت کو اگر ہم دیکھیں تو یہ شیر خدا بھی ہیں، تاجدار اہل عطا بھی ہیں۔ پھر ان کی شخصیت کا ایک کمال یہ ہے کہ یہ سید الاولیاء بھی ہیں، امام الاتقیاء بھی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ مولا مرتضیٰ بھی ہیں اور اسد اللہ بھی ہیں۔ اللہ، اور صرف بات یہاں تک نہیں رکتی، بلکہ یہ اپنے سے پہلے 3 خلفاء کے مشیر بھی ہیں، مومنوں کے امیر بھی ہیں، سنیوں کے پیر بھی ہیں، ہدایت کی تشہیر بھی ہیں اور قرآن کی تفسیر بھی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کی زندگی میں ہم مختلف اعتبارات سے جتنا ہم غور کرتے چلے جائیں گے، ہمیں ان کی شخصیت کی ڈائیورسٹی نظر آتی چلی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ جیسے آپ نے پوچھا کہ نسب، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اور میرے مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے نا، تو وہ ایک ہی نسب نامہ ہے۔ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد محترم حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس کے بعد پورا نسب سلسلہ چلتا ہے۔ ادھر دیکھیں تو مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جناب ابو طالب، پھر ان کے والد حضرت عبد المطلب، اور پھر سارے اجداد ہیں وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور مولا مرتضیٰ کے درمیان مشترک ہیں۔ اب یہ جو خاندان ہے، اس کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت یہ ذکر فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر کنانہ کو منتخب کیا، کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، قریش میں سے ہاشمیوں کو منتخب کیا، اور پھر اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا انتخاب فرمایا۔ تو اس کا مطلب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ خاندان اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کردہ ہے۔ تو اب یہ خاندان جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، یہی مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف میرے نور کو منتقل فرمایا، یہ مفہوم ہے روایت کا۔ اب یہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب ہمیں نظر آتا ہے نا، اس میں سارے جتنے اجداد ہیں جناب عبد المطلب اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، سب کے سب وہ ہیں کہ جو پاکیزہ شخصیت کے حامل ہیں، جو اپنے دور کے اندر انتہائی زبردست فہم و فراست کے مالک تھے، اپنے دور کے اندر انتہائی اہمیت کے حامل تھے، اور یہی اجداد میرے مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی جو اجداد ہیں، ان میں ہمیں یہ کوالٹی نظر آتی ہے کہ وہ بھی اپنے دور کے اندر انتہائی اہمیت کے حامل تھے، وہ بھی اپنے دور کے اندر انتہائی کمال کے حامل تھے۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ تو جناب سید المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ تھا، یہ والد محترم کی طرف سے تھا۔ اب اگر ہم آپ کی والدہ کو دیکھیں تو ان کی بھی شان بڑی نرالی نظر آتی ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ وہ خوش نصیب صحابیہ ہیں، یہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں کہ جنہیں خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا بطور کفن عطا فرمایا تھا۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی نماز جنازہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمائی۔ اب ایک لمحے کے لیے یہاں پر غور کریں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جن کی نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں، تو وہاں پر یہ دعا بھی فرمائی ہوگی کہ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جس کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں تو یقیناً اس کے لیے یہ مغفرت کا پروانہ دنیا میں ہی اس کو مل چکا ہے۔ تو آپ کی والدہ کی نماز جنازہ چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمائی، تو گویا یہ آپ کی والدہ کے لیے دنیا میں ہی مغفرت کا پروانہ سرکار علیہ السلام کی طرف سے عطا کر دیا گیا۔ پھر ان کی والدہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی لحد، جب ان کی والدہ کی لحد تیار کرنے کا موقع آیا نا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود اس لحد میں تشریف فرما ہوئے اور لحد تیار کی۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ معاملہ کیوں کیا؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میری والدہ کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اگر مجھے والدہ کی محبت کہیں سے ملی ہے تو وہ فاطمہ بنت اسد ہیں۔ اب میں نے ان کو اپنا کرتا اس لیے دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کفن کو جنتی لباس سے تبدیل فرما دے، اور میں قبر میں اس لیے گیا تاکہ قبر ان کو دبانے کے سلسلے میں تخفیف سے کام لے۔ تو اب آپ ذرا غور کریں کہ جس کی قبر انور میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہو جائیں، اس کی قبر کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پھر یہاں پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تعلق ہمیں نظر آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ہوئے، اور یہاں پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صرف مولا کائنات سے نہیں بلکہ آپ کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔
تو اب یہ جو رشتہ ہے اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، اس تعلق کو مزید مضبوط کرنے کے لیے جان عالم نے اپنی جان مولا مرتضیٰ کے سپرد کر دی. یعنی سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ فاطمہ الفاطمہ بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب یہ جگر کا ٹکڑا جان عالم کی جان جو ہے وہ مولا مرتضیٰ کے حوالے کی جا رہی ہیں. اور یوں سرکار علیہ السلام نے ایک سہریت کا رشتہ بھی قائم کر لیا، مزید ایک دوسرے کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا. تو یہ آپ کی شخصیت کی ایک نمایاں خصوصیات ہمیں نظر آتی ہیں، یا آپ کی شخصیت کے اندر ہمیں یہ اوصاف نظر آتے ہیں کہ جو آپ کا ایک بنیادی تعارف بنتے ہیں. پھر اسی طریقے سے آپ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بھی ہیں، پھر آپ حیدر کرار بھی ہیں، پھر آپ مولا مرتضیٰ بھی ہیں، پھر اس کے علاوہ دیگر القابات سے بھی آپ کو سرکار علیہ السلام نے نوازا ہے جو آپ کی شان و عظمت کو اجاگر کرتے ہیں. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا